یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے نبی کو حکم دیتے ہیں اے نبی آپ تلاوت کرو کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت آپ کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ صرف نماز تراویح کے لیے نہیں یا اجر و ثواب کے لیے نہیں، تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ کا حکم تھا اے نبی اس قرآن کی تلاوت کرو۔ اور اس کے ساتھ دوسرا بڑا حکم تھا، وہ یہ تھا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور ساتھ اس کی وجہ بتائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو۔ تو نماز جب آپ پڑھیں گے تو نماز انسان جب پڑھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا واحد ذریعہ ہمارے پاس نماز ہے۔ وہ پھر فرائض ہے، پھر نوافل ہے، یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کیونکہ اللہ سے زیادہ رابطے میں رہتے تھے تو اس لیے اللہ کے رسول ہمیشہ تہجد بھی پڑھتے تھے۔ یہ تہجد ہی ہے جسے نماز تراویح بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور عشاء کے بعد پڑھ لیا جاتا ہے۔ نماز تراویح اس کا نام اسی طرح پڑا کہ صحابہ کرام لمبا قیام کرتے تھے، جیسے آپ 4 کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہر 2 کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جاتے تھے۔ تو تھوڑا سا آرام کرنے کو عربی میں تراحیتن کہتے ہیں۔ تو وہ پھر آہستہ آہستہ 2 پڑھتے، پھر تھوڑا سا آرام کرتے، پھر لمبی 2 رکعت پڑھتے، پھر تھوڑا سا آرام کرتے۔ تو وہ پھر قیام اللیل جو نام تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو ہر کوئی کہتا کہاں جا رہے ہو، ہم اگر اردو میں ترجمہ کریں تو یہی کہ وہ سکون والی نماز پڑھنے جا رہا ہو یا سکون والی نماز میں جا رہا ہو۔ تو پھر وہ نماز تراویح مشہور ہو گیا۔ اور ہمارے کچھ بھائی ایسے نابلد ہیں، وہ عشاء کے بعد تراویح پڑھ لیتے ہیں اور پچھلی رات کہتے ہیں تہجد تو علیحدہ ہے، پھر وہ تہجد بھی اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ایک ہی نماز پڑھتے تھے، اس کو آپ تہجد کہہ لیں یا تراویح۔ تو نماز کی ایک تاثیر ہے کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے، نماز روکتی ہے فحاشی اور عریانی سے۔ اب نماز کیسے روکتی ہے؟ جیسے آپ کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی تو آپ کھاؤ، لیکن آپ نے بلڈ پریشر کی دوائی کے ساتھ ساتھ نمک نہیں کھانا۔ اسی طرح اللہ کا بھی حکم ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز کو قائم کرے۔ نماز کیسے قائم ہوگی؟ ایک تو اللہ سے اس کا ڈائریکٹ واسطہ ہو جائے گا، خشوع اور خضوع کی وجہ سے اس کے اندر ایک چیز پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا اس کو پرہیز بھی کرنا چاہیے، برائیوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، ہر وہ برا کام نمازی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فحاشی اور عریانیت والا کام وہ نمازی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کر رہا ہے تو پھر سمجھ آئے اس کی نماز اللہ کے ہاں قائم نہیں ہو رہی، ایک بات۔ دوسری بات، جو شخص فحاشی اور برائی کے کام کرے گا وہ پکا نمازی بن ہی نہیں سکتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ دیکھیں فلمیں ڈرامے، آپ کا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ آپ اگر نماز پڑھیں گے بھی تو وہ اپنے اوپر سختی کر کے پریشانی میں کھینچ کھونچ کے اپنے جسم کو لائیں گے مسجد میں، آپ کا دل راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فیصلہ کر دیا، اور ساتھ ایک بہت بڑی بات بتائی کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا تھا ہمیں چاہیے اللہ کا ہر وقت ہم ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ صبح شام کی اذکار کی جو دعائیں بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ روم شروع ہو رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ روم جو تھے یہ عیسائی لوگ، اس وقت سپر طاقتیں 2 تھیں، ایک رومیوں کی حکومت تھی اور دوسری فارس ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایرانی جو ہے یہ آگ کی پوجا کرتے تھے،
اس وجہ سے یہ جو بت پرست لوگ تھے مکہ کے، ان کی محبتیں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ جب مسلمان ہو گئے تو ان کی محبتیں، کیونکہ وہ بھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کے ساتھ تھیں، تو لہٰذا ایرانیوں نے حملہ کیا تو روم جو تھا وہ مغلوب ہو گیا، یعنی رومی جنگ ہار گئے۔ اس کی مکہ والوں نے بڑی خوشیاں منائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا غلبت الروم، روم ہار گیا، روم مغلوب ہو گیا، فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی زمین میں یہ فلسطین اور شام سے روم کی ریاست شروع ہو جاتی تھی، تو فلسطین ان کے بالکل قریب تھا عربوں کے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہار گئے، لیکن کچھ عرصے بعد روم دوبارہ غالب آئے گا۔ پھر 20 سنین ابو جہل نے اور ابو بکر صدیق نے آپس میں شرط لگا لی۔ ابو بکر صدیق نے کہا 5 سالوں بعد دوبارہ روم جو ہے یہ غالب آئے گا۔ ابو جہل نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر سے کہ 20 سنین 3 سے 9 سال کو کہتے ہیں، تو آپ 5 سال والی بات کو آگے بڑھاؤ، 9 سال تک شرط کو کر لو، جب قرآن میں ہے۔ یعنی اتنی زبردست طاقت آئی ایرانیوں کی کہ روم کو اکھاڑ کے پھینک دیا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دوبارہ غالب آئیں گے۔ یہ کسی کو بات یقین آتا ہی نہیں تھا۔ اب کافروں نے کہا کہ دیکھتے ہیں نبی کی بات سچی ثابت ہوتی ہے یا نہیں، تو 7 سال گزرے، روم دوبارہ کیا ہو گیا؟ غالب آ گیا۔ للہ الامر من قبل من بعد یومئذ یفرح المؤمن، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر مومنوں کو بڑی خوشی ہوئی، حالانکہ روم سے مومنوں کا لینا دینا کچھ نہیں تھا، ایک دلی وابستگی تھی۔ جیسے آج کل 2 میچ ہو رہے ہو نا، ایک کہتا ہے اور پاکستانی ہو کر بھی کہتا ہے میری ٹیم آسٹریلیا کی ہے، دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے میری سری لنکا کی ہے، حالانکہ نہ اس کا آسٹریلیا سے لینا دینا نہ اس کا سری لنکا سے۔ پھر جب آسٹریلیا جیتے گا تو یہ چھلانگیں تو لگائے گا۔ اب مسلمان کہتے ہیں روم دوبارہ غالب آئے گا، تو روم غالب آ گیا 7 سال بعد۔ تو اللہ فرماتے ہیں ینصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ جس کی بھی مدد چاہے، اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ تو سورہ روم کا آغاز اس طرح ہوا۔ سورہ روم میں اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی حمد بیان کرو صبح اور اللہ کی حمد بیان کرو جب تم شام کو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں جب اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعائیں بڑی برکت والی ہیں، ان کو پڑھنی چاہیے، اگر چاہیے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ تو اللہ یہاں حکم دے رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز زمین و آسمان میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ فرمایا وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، فرمایا عشاء کے وقت بھی اللہ کی حمد بیان کرو اور ظہر کے بعد بھی اللہ کی حمد بیان کرو۔ تو بعض لوگوں نے اس سے مراد لے لی کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ وہی اوقات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری 5 نمازوں کے اوقات ان آیات سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا بھی اللہ کی ایک عظیم تسبیح ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہم کیسی دعائیں پڑھتے ہیں؟ تو ایک تو نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے بعد کے اذکار ضرور پورے کرنے چاہیے، پھر بندہ اس تسبیح میں آ جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے ایک اور ہمیں بتایا، فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویخرج الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہوں، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں۔ اس کی واضح مثال ہے، پہلے زندہ مرغی ہوتی ہے، وہ انڈا دے دیتی ہے، انڈا مردہ ہوتا ہے، پھر اسی انڈا سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ انڈا پہلے مردہ ہوتا ہے، اس سے بچہ نکل آتا ہے۔ مومن جو ہے یہ زندہ ہوتا ہے، مومن کو اللہ نے زندہ کہا، تو بعض مومنوں کی اولادیں کافر اور بعض کافروں کی اولادیں مومن، یہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی اولادیں فاسق اور فاجر، اور بڑے بڑے فاسق اور فاجر ہیں جن کی اولادیں بہت متقی اور پرہیزگار ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک اپنی نشانی بتائی۔ اس کے بعد آگے ہماری سورت شروع ہو جاتی، سورہ لقمان، بڑی زبردست سورت ہے۔ لقمان علیہ السلام بہت بڑے حکیم تھے، جنہوں نے اللہ سے حکمت مانگ کر لی تھی۔ دنیا کا کوئی ایسا مرض نہیں جس کی یہ علاج نہ جانتے ہو، دنیا میں کوئی ایسی جڑی بوٹی نہیں تھی جس کی یہ تاثیر نہ جانتے ہو۔ ایک تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑے حکیم تھے، دوسرے حکمت یعنی دانائی
عقل و شعور، فہم و فراست، اس کے بھی یہ پایا کے عالم تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ شروع میں ہی فرماتے ہیں تلک آیت الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے جس کو آپ ایسے ہی سمجھو، یہ بہت حکمت والی آیات، ہدی و رحمت للمحسنین، اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ محسن لوگوں کے لیے۔ فرمان احسنو، تم احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ہم احسان کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے نیکیاں کرتے جاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جاؤ، آپ جہاں بھی ہوں آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہاں آپ جہاں بھی ہوں آپ کے وجود سے، آپ کی زبان سے ہمیشہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اللہ کے رسول اس کی بہت زیادہ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں یسیروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے بشیروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو ان کو۔ آپ نے دیکھا ہماری دنیا میں کچھ ادارے وہ ہمیشہ ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا میڈیا وہ خوشخبری آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا، اتنے مر گئے، اتنا یہ ہو گیا، اتنا یہ ہو گیا۔ بھائی کسی بندے نے سارے دن میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اچھے کام نہیں بتائیں گے، نیکی کی بات نہیں کریں گے، سارا دن برائی، سارا دن برائی۔ تو لہٰذا اسی طرح ہمارا جو صحت کا ورلڈ ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑا ادارہ، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ کھانے چھوڑ دو، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ہاں وہ یہ بتاتا ہے یہ ویکسین کرا لو، اس بیماری سے بچ جاؤ گے، یہ کرا لو۔ بھائی وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ چیزیں آپ نہ کھاؤ، اس سے صحت کو نقصان نہیں، کبھی نہیں۔ وہ سارا گند غلاظت بیچتا رہے گا اور وہ کھاؤ، پھر کہتا ہے بیماری لگنے سے پہلے ویکسین بھی لگا لو۔ احسان کا مطلب یہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، وہ بین الاقوامی طور پر بھی ہو سکتی ہیں، وہ انفرادی طور پر۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک تو یہ پہلو ملتا ہے کہ والدین کو چاہیے فقط اپنی اولاد کے مطالبات ہی پورے نہ کرتے رہے، ان کو بٹھا کر، اچھا والدین یا دو غلطیاں کرتے، یا تو ہر وقت ہی نصیحت کا دروازہ چلتا ہی رہے گا، ہر وقت نصیحت، وہ اٹھا ہے پھر بھی نصیحت، سو رہا ہے پھر بھی نصیحت، یعنی اس کو نصیحت کرتے ہی رہنا ہے حتیٰ کہ وہ نصیحت سے بیزار آ جائے، اور یا بالکل بولنا ہی نہیں، اس کو کہنا ہی کچھ نہیں، بڑا ہو گیا ہے اب مانتا ہی نہیں، سو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا ایک وقت مقرر کریں، روزانہ بھی نہیں، جب آپ اس میں کوئی مسئلہ دیکھیں بالکل سنجیدگی سے ماحول بنا کے بٹھائیں، پھر اس کو سمجھائیں۔ تو ایسے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بیٹا ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان شرک کا لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آگے بات کتنی زبردست کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، آگے ایک مطلق وصیت کی، کہا جو تیری والدہ ہے اس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، 2 سال چھاتی سے لگایا، کتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 3 سال، 3 سال اس نے وہنن علی وہنن، 3 سال تک اس نے کمزوری، تکلیف، کتنا کچھ تیرے لیے برداشت کیا ہے۔ اب تو نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی والدین کی، والدہ کی خاص طور پر خدمت کرنی ہے۔ اور آگے یہ بھی بتا دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھے حکم بھی دے تیرے والدین کے اللہ کے ساتھ شرک کر، یہ بات ان کی نہیں مان لی۔ معروف کاموں میں ان کی اطاعت کرنی ہے، خدمت کی انتہا کرنی ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کس طرح تیرے والد نے تیری خدمت کی، کس طرح تیری والدہ نے کی۔ اب آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو ایک رائی کے دانے برابر بھی تو برائی کرے گا کسی پتھر کی چٹان میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ان چیزوں سے بچنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف،
نماز قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا، انل منکر اور برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، جب کوئی تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑا ہمت کا کام ہے اور یہ میں تیرے ذمہ لگا رہا ہوں، اے بیٹے تو نے کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ سجدہ ہے، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول فجر کی نماز میں جمعے والے دن پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، سورۃ دہر اور سورۃ سجدہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول جامع ترمذی کی حدیث ہے، سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ رات کو سوتے ہوئے پڑھتے تھے۔ اس میں بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ اس سورت کی بھی بات جب شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، فرمایا کہ نازل کی گئی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ہم یقولون افتراہ، تم کہتے ہو کہ اس نے گھڑ لی، اللہ کے رسول نے نہیں بنائی، بل هو الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لتنذر قوما ما اتاہم، تاکہ ڈرایا جائے اپنی قوم کے پاس، من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اللہ کی رحمت لوگوں کو بتائی جائے۔ اللہ آگے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کتنی دو ٹوک بات اللہ نے بتا دی۔ آج بے وقوفوں کی طرح مسلمان بھی ڈارون کی تھیوری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے میں نے 6 دنوں میں بنایا ہے۔ جب اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا 6 دنوں میں بنا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش کی طرف مستوی ہو گئے۔ اللہ مستوی ہوئے، اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتائی، ہمیں بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس زمین و آسمان کو چلانے کی تدبیر کرتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے پھر اوپر جاتے ہیں 1 دن میں۔ اگر تم انسانوں میں سے یہ کوئی فاصلہ طے کرنا چاہے تو 1000 سال اسے لگے گا، فرشتے اس کو 1 دن میں کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں آگے، ہم اس میں سجدہ کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے اگلی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والے جو ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کا حکم بتایا جائے تو اس کو مانتے ہیں، یعنی حکم کو ماننا بھی ایک سجدہ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، بالکل ان کے اندر تکبر ہوتا ہی نہیں، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اچھا اگر تکبر کو ہم عام لفظوں میں ترجمہ کریں تو کیا کریں گے؟ انا، اور اس کو آسان کریں تو ایگو۔ کتنی آج کل ہمارے یہاں یہ ہم ختم نہیں کرتے، یہ تکبر کا ہی ایک بگڑا ہوا نام ہے۔ تو جو بندہ عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے اس میں بالکل انا ہوتی نہیں، وہ تو اللہ کے احکامات ماننے والا ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو جھکانے والا ہوتا ہے، اور وہ کسی جگہ بھی اپنا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، 65 لاکھ مربع میل حکومت تھی۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے۔ میر مافیا شام کے گورنر تھے، وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ شام کے گورنر تھے، خلیفہ حضرت حسن تھے، لیکن 2 گروہ بن گئے۔ آج کل لوگ کوئی چیز چھوڑتا ہے، اپنا عہدہ چھوڑتا ہے، کوئی کرسی چھوڑتا ہے، مولوی مصلی نہیں چھوڑتا اپنی آئی پہ آ جائے۔ میر مافیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی عاجزی انکساری تھی، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے خلافت چھوڑ دی، 6 مہینے خلیفہ رہے، اس کے بعد چھوڑ دی خلافت۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون خوفا وطمعا، یہاں صوفیت کا قلع کما ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ نیکیاں کرو، جنت کی وجہ سے نہ کرو، یہ تو لالچ ہو جائے گا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں تتجافی جنوبہم، ان کے یہ پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم، وہ بلاتے ہیں اپنے رب کو، خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں
اور جنت کا لالچ بھی کرتے ہیں، یعنی پچھلی رات نماز تہجد پڑھتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ احزاب، یہ جنگ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی 5 ہجری کے اندر، بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس میں ہم آپ کو 2 مسئلے بتا دیتے ہیں۔ تو سورہ احزاب کیونکہ آگے 22ویں بارے میں بھی آپ نے آج سنی بھی ہے اس کی کچھ آیات، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے، لیکن جو یہاں خاص مسئلہ ہے وہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو بہت بڑا مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے، ہمارے ہاں چل بھی رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا تھا، اس کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، وہ ایک غلام تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی نے خرید کر حضرت ختیجہ کو دے دیا تھا۔ حضرت ختیجہ کی جب رسول اللہ سے شادی ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول کو گفٹ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ رہا کرتا تھا، تو لوگ اسے زید بن محمد کہتے تھے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ادعوہم الی آبائہم هو اقسط عند اللہ، تم اپنے بچوں کو ان کے اصل باپ سے بلاؤ، یہی اللہ کے پاس انصاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ تم ان کو کسی اور کے نام سے بلاؤ۔ اللہ تبارک اس وقت اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد زید بن حارثہ کہا جائے گا، زید بن محمد نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، آج کل لوگ اپنی اولاد نہیں ہوتی دوسرے بچوں کو لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد ولدیت اپنی دے دیتے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں، یہ منع ہے، اس کے اوپر ساری آیتیں موجود ہیں۔ گھڑی بھاگتی جا رہی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں کی جان سے بھی زیادہ نبی جو ہے وہ اہم ہے، یعنی ہم نے اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے۔ وَأَنفُسِهِمْ، آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ساری کی ساری مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، یعنی جس طرح ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے، ایسے ہی نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ماں سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کی بیوی کیا کرے گی؟ مومنوں سے پردہ کرے گی۔ عزت و احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے روحانی باپ ہیں، روحانی نسبی باپ اللہ کے رسول، اللہ خود سورہ احزاب میں کہتے ہیں کسی کے بھی نہیں ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کو کیا حکم ہے؟ پردے کا حکم ہے۔ مائیں ہیں، نبی کی بیویاں، کتنا احترام ہوگا، اس کے باوجود بھی ان کو پردے کا حکم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں تو وہی جنگ احزاب ہے، انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اور نمونہ مقرر کیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ بنا بنایا تیار شدہ تمہارے پاس۔ اللہ کے رسول شوہر بھی تھے، اللہ کے رسول والد بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کے بھائی بھی تھے، سارے شعبے رسول اللہ کے پاس تھے، آپ امام بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، ہر چیز میں اللہ کے رسول نے نمونہ بن کے مسلمانوں کو دکھایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم عمر کے جس سٹیج پر ہوں، جس درجے پر ہوں، ہم مرد ہوں یا عورت ہوں، ہمارے لیے سیرت کے اندر رہنمائی موجود ہے، ہماری وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، لباس ایسا ہو جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ذکر اللہ کثیرا، جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اور اپنی زندگی میں نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا لے۔ تو یہاں پر یہ 22واں ہمارا 21واں پارہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔